بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان برابری چینل سے 11 فروری 2023 کی پاکستان کے حالات اور پاکستان اکثریت کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ پاکستان کو بڑے چیلنجز یا مسائل اس وقت کون سے درپیش ہیں؟ معیشت اور دہشت گردی کا اگر ذکر کریں تو معیشت میں ہمارے قرضوں کا بوجھ، ہماری گروی اتنی زیادہ املاک ریاستی، اور ان قرض کی بھی حد کا کراس ہو جانا، باہر سے امپورٹ کا پیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے عرصہ سے بند ہونا، مہنگائی اور بے روزگاری کی عوام کے اوپر اتنی تکلیف دہ وقت، اور انصاف میں ہمارا کون سا نمبر ہے دنیا کے اندر، اس سے انسان کتنا متاثر ہوتا ہے، اور کرپشن پہ ہم کس نمبر پہ ہیں، حقوق کے نہ پا سکنے کے علاوہ ہمارے وقار اور قومی عزت بھی کتنی اسٹیک پہ ہے۔ معیشت کی اتنی سنگین صورتحال، اور معیشت سے آپ کی سوورنٹی اور آپ کی آزادی بھی لنکڈ ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس برے حالات کو پہنچانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ اکثریتی عوام بہت بہتر جانتی ہے، اور اس کا کسی کو انکار بھی نہیں ہے، اور اس میں دنیا کی یونیورسٹیز میں ان کی فوٹو لگا کے بھی، ان کی بکس بنا کے بھی لوگوں کو ایز اے پریسیڈنس بتایا بھی جاتا ہے، اور جس کے ثبوت دنیا میں موجود ہیں۔ ان لوگوں نے عوام کو کتنا لوٹا مارا اب تک 75 سال تک؟ کس نے مارا؟ یقیناً جو اب تک 75 سال میں بہت زیادہ عرصہ اقتدار پر رہے، حکومت پہ رہے، انہوں نے کیا ہے، اور ان کی جس نے مدد کی ہے، جو بھی ادارے جتنے بھی طرح کے ہوتے ہیں، ان سب کی اس میں سپورٹ، یا جو صاحب اثر حلقے ہوتے ہیں، ریاست کے ستون ہوتے ہیں، یہ پاکستانی اکثریت عوام کی یہی یقین ہے، یہی عقل دلیل کہتی ہے، دنیا میں بھی یہی پریسیڈنس چلتی ہے کہ ان کے ملوث ہوئے بغیر، گٹھ جوڑ کے بغیر، میل کے بغیر، طاقتور حکومت والی شخصیات یہ اکیلے کرپشن اتنی زیادہ نہیں کر سکتی۔ اور کرپشن کو کیا کچھ لوگوں نے تو اس حد تک پہنچا دیا کہ اس کو برائی نہ سمجھنے تک پروپیگیٹ کیا۔ اور ہماری تاریخ اور دنیا کی تاریخ اور عقل دلیل پوری کامن سینس میں بھی یہی ٹریول کرتا ہے کہ ایون کسی سے چاہے حاکم بھی ہو تو اس کے زیادہ کپڑے کا بھی پوچھا جائے، حساب لیا جائے کہ آپ نے جیب تن کیسے کر لیا اتنا کپڑا، یا کوئی ہماری تاریخی مقدس ہستی بھی ہوں تو ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ اگر وہ کرپشن میں ملوث ہوں۔ تو یہی دنیا میں بھی میرٹ ہے کہ یورپین پارلیمنٹ والے یا اکثر ڈیولپڈ ترقی یافتہ لوگ جو قومیں ہیں، ان میں اگر کرپشن کا، عوامی پیسے کھائے جانے کا کوئی بھی ثبوت آ جائے تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی ان کے اوپر کرپشن یا لوگوں کے مال کھائے پائے جانا یا ان کے حقوق کے کھائے جانے کا الزام آ جائے، وہ خود ہی اپنی نظروں میں ہی تقریباً مر جاتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، جگہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، ان کی فیملی، اور ایون سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا جاتا ہے، اور کسی جگہوں کے اوپر ان کو الٹا حکمران بھی بنا دیا جاتا ہے جن کے اوپر اتنے مقدمے ہوں، اور قانون ایسے بنا دیے جائیں جو واضح شو کر رہے ہوں کہ ان کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس طرح تو معاملات کہیں بھی نہیں چلتے ہیں۔ تو آج کی تاریخ میں، 75 سال تاریخ میں، پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، آلریڈی جتنے قرض لے چکے ہیں، کتنی چیزیں گروی ہیں، اور اب ہم کس لمٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں جس کو انٹرنیشنل فورمز، بڑے کریڈیبل فورمز بھی یہ اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ پریکٹیکلی پاکستان کو تو دیوالیہ ہو چکا ہے، یہ تو اس کی پروبیبلی جسٹ اس کو ٹائم پاس کرنے کی اس کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک حالت ہے۔ اور یہاں پر بات کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر میں سمجھتا ہوں حق اس بندے کا زیادہ بنتا ہے، مناسب یا زیب اسے دیتا ہے جو اس نے اس نظام کے لیے خود باتوں کے علاوہ عمل بھی کیا ہو، کوشش بھی کی ہو، سٹینڈ بھی لیا ہو،
وہ قوم کے ہیروز بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں. آپ اس پاکستان برابری چینل کو بھی کے اوپر سننے کو پر فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ چینل یا یہ پاکستان برابری پارٹی یا اس کا آپ کے سامنے میزبان یا چیئرمین اس پارٹی کا چند سالوں سے مسلسل کوشش جاری ہے، نہ صرف اس نظام میں عملی کوشش کرنے کی، جیسے یہ تیسرا الیکشن لڑا جائے گا، صرف الیکشن لڑنے کی حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہونا، ان کی مختلف محکموں میں، معاملات میں، ڈیلی لائف میں ہیلپ آؤٹ کرنا، اور ان کے ساتھ میل جول جاری رکھنا، یہ بھی سماجی کاموں میں ساتھ ساتھ نبھاتے رہنا، یہ کوشش جاری ہے. تو آپ یہ لسنرز اس ویڈیو کے آنر محسوس کر سکتے ہیں کہ عملی کوشش کے بعد ہی یہ کچھ اپنا بیان موقف اکثریت کی رائے کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اب اس پاکستان کے حالات کے جو ذمہ دار ہیں، یہ یقیناً اس کے اوپر اس سے دانشمندانہ کیا طریقہ آپ باقی لوگ ہی وائز پٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کیا ہو کہ ان کا سر عام بد اخلاقی کوئی نہ کی جائے، لیکن ایون سر عام نام بھی نہ لیا جائے، لیکن اشارے سے بھی حق سچ کہنا تو کم از کم موقف پہ قائم رہنا واضح ہے، حق بنتا ہے. تو اس پہ کیوں نہیں قوم یہ سوال کر سکتی کہ کون اس برے حالات کا ذمہ دار ہے؟ حالات کنٹرول میں بیسیکلی ہوتے کس کے ہیں؟ جو صاحب اختیار ہوں، جو صاحب حکومت میں ہوں، اور 75 سالوں میں جو زیادہ عرصہ رہے ہیں صاحب اختیار یا صاحب حکومت، تو وہی ذمہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ستون ملوث تھے. اس کو اوپر آپ حد تک اور یہ جتنی بھی باتیں لگا لیں، یہ ایک واضح ٹیسٹڈ بہت بڑا جرم ہے، سب کے سامنے عیاں ہے، پہلے دن سے قوم کو پتہ ہے، اور اب اس کے ثبوت تو سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا بھر میں ایسے ہیں کہ انڈینائبل سٹیج پہ ہیں. تو بہترین اس کا حالات اور اس کے وجہ اور اس کے ذمہ داروں کا جب پتہ ہے قوم کو، تو اس کا حل بہتر والا یا دانشمندانہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی بیسٹ پاسبل تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود لوگ اعتراف کریں، مانیں غلطی کو، اور اپنے واجبات ادا کریں، اور آئندہ کے لیے توبہ طائب والا ایک جو طریقہ ہوتا ہے وہ بیسٹ ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. اور اس کے باوجود علاوہ جو باقی بھی طریقے ہیں وہ یقیناً اس سے مشکل ہیں، برے ہیں، اور ایک انتہائی نیج پر جب پہنچایا جاتا ہے کسی کو، عوام کو، تو یقیناً وہ مجبوراً اور اپنے حقوق کے لیے جب کوئی راستہ نہیں دیکھیں گی تو ان کو مجبوراً کیا کرنا پڑے گا. تو اب تک جو حکومت میں رہے، جن کے پاس اختیار رہا اتنا عرصہ ملک کی تاریخ میں، تو وہی اس کے ذمہ دار ہیں. اور یہ مذہب ہمارے میں بھی حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، اور صرف پاکستانی مذہب کی بات نہیں، پوری دنیا میں یہی ہے. جیسے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کرپشن تھوڑی سی بھی یورپین کے اوپر ثابت ہو جائے تو خود ہی تھوڑی سی کرپشن کے اوپر وہ ریزائن کرتے ہیں، جگہ چھوڑتے ہیں، پے بیک کرتے ہیں، سوشل بائیک آؤٹ ہوتا ہے ان کا. ایون باقی ممالک میں ان کو پھانسی بھی ہے فوراً. تو یہ صرف اسلامی مذہب کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ بہت سارا عرصہ بھی زبردستی کسی سیٹ کے اوپر زبردستی بیٹھے رہے ہوں، لیکن حقیقت تو یہی ہے، آج ہو یا کل ہو. تو اس کے لیے نظام کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آج 11 فروری کو پاکستانی قوم یہی سمجھتی ہے، ہمیشہ یہی سمجھتی ہے کہ جو بھی نظام و بادشاہت ہے، جمہوریت ہے، جس کی وجہ سے بھی آئی ان باتوں میں نہ جائیں. اس میں معاملے کا حل بڑا آسان ہے کہ ایمانداری ہونی چاہیے. جو سسٹم ہے اس میں ایماندار لوگ ہو، اس کا ہیڈ ایماندار ہو، ایمانداری ہو تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور چاہے وہ بادشاہت والا کنسیپٹ ہو، چاہے ڈیموکریسی والا ہو، یعنی عمل ہونا چاہیے، ایمانداری سے ہونا چاہیے. اس میں اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایون یہ سپورٹ بھی اس کو ملتی ہے کہ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں کون سا نظام لانا چاہیں گے، تو انہوں نے فرمایا میں کون تو اس کے نظام پر ڈسکس کرنے والا، وہ تو آلریڈی 1400 سال پہلے دنیا میں سب کے لیے پیش کیا جا چکا ہے. اس بادشاہت اور جمہوریت میں بھی ایماندار لوگوں کے علاوہ اگر میری نظر میں یا پاکستان برابری پارٹی کی نظر کے اندر جو حل ہے بیسٹ ہے وہ شریعت ہے.
لیکن اس کو بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ شریعت کو ایک بہت ہارڈ اور سخت قسم کا قانون سمجھتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور کے اندر اپلیکیبل نہیں ہوتا, پروپورشنیٹ نہیں رہتا, تو یہ غلط فہمیاں ہیں شریعت کے بارے میں جو لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں. ایون ہم خود مسلمان یہی عام طور پہ پریچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سخت ہے, فلانا ہے, حالانکہ غلط ہے. شریعت سخت نہیں ہے, اس میں جتنی جیسی زیادتی ہے اس کے ویسی ہی سزا یہ ہر مذہب کے اندر ہے. ایون توریت, زبور, انجیل میں بھی, یا ایون ہندوز کے یا بدھسٹ کے, ان کے مذہب میں بھی اور قانون میں بھی یہی ہے کہ غلطی کا مطلب اور جرم کا مطلب جرم ہوتا ہے, اور جیسا جرم کیا جائے اس کی سزا برابر کی جاتی ہے. تو یہی شریعت ہے, اس میں اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. ایکسکیوز می فار اے بیڈ تھروٹ. اور قرآن کے اندر یہ ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے ہر بات دلیل سے ہے. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دلائل پر ہی بات کی ہے, اور آخر میں ابھی قرآن پاک کا ریفر دے رہے ہیں کہ اس میں تمام دلائل پر ہیں, اور ہر طرح کے نظام اور معاملات کے بارے میں بیسک سٹرکچر اویلیبل ہے, اور بیسک گائیڈ لائنز اویلیبل ہیں جو سفیشینٹ ہے. تو وہی ہمارے معاشرے کا بہترین حل ہے اگر ہم شریعت کو اس کو جو بارے میں سخت نیگیٹو اور سخت ہونے کے بارے میں جو تاثر ہے اس کو ختم کیا جائے, اور بتایا جائے کہ یہ بہت ہی پریکٹیکل اور بڑا ایمیبل اور ماڈریٹ اور فیئر سسٹم ہے. اور ہم یہی امید کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ظلم ہو رہے ہیں ملک کے اندر نظام کے میں, اس میں احتجاج بھی کا حق رکھتے ہیں اکثریت عوام. وہ بہت زیادتی ہوا ان عوام سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ کی گئی ہے, اور وہ اس کا حق لینا چاہتے ہیں. تھوڑی سی بات زلزلوں کی کر لیں تو ترکی میں آنے والے زلزلے جو ہیں ان پہ ہمدردی ہے, ارمان ہے قوم کو, لیکن ساتھ سیریا اور جارڈن میں بھی آنا اور ایک خطے میں نہ آنا سوال بھی اٹھاتا ہے. اور اس ایک خطے میں جس جگہ پہ نہیں آیا وہاں ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے جو ہائی فریکوینسی کے ساتھ اس طرح کے ایفیکٹ کریٹ کر سکتی ہیں. اسکائی پہ کنٹرول کرتے ہوئے آرٹیفیشیل رین بھی کرائی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں یقیناً لوگوں کو ایک متضاد رائے اور ایک جنگی اور حملے والی اس میں پوائنٹ بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پشاور میں ہونے والے خودکش حملے کے فیملی ممبرز کے ساتھ پاکستانی لوگ دلی جذباتی ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ یہ ظلم کے نظام ختم ہونا چاہیے, اور ہر کسی قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. نئے لوگوں کو آنا چاہیے. اس کے حل کے بارے میں بات کریں, جو بیسٹ حل ہے جو پاکستان برابری پارٹی سجیسٹ کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو پرانے کرپٹ واضح ٹیسٹ نظر آئے ہیں لوگ جنہوں نے پاکستانیوں کے حقوق کو پامال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں. میجورٹی اکثریت پاکستانی یہ چاہتی ہے کہ نئے لوگ, ایماندار لوگ سامنے آئیں, اور یہ پاکستان برابری چینل عزت محسوس کرتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس چینل نے, اس پارٹی نے, اس پلیٹ فارم نے عملی سٹینڈ لیا ہے. 3 مسلسل یہ تیسرا انشاءاللہ الیکشن ہوگا. ساتھ سماجی خدمات بھی جاری رکھی ہیں. خود بھی پرانوں سے ہٹ کے ایک نیا چہرہ عبدالکلم خود عوام کے سامنے لا کے, پیش کر کے, ایکشن کر کے اب قوم کو لیے یہی پیغام چھوڑتے ہیں کہ نئے چہرے آگے آئیں, جو خود نہیں آ سکتے وہ دوسروں کو بیک کریں, ان کو آگے لے کے آئیں, اور ساتھ سماجی کام کریں. یہی ہمارا پرپوزل ہے. اور ایک چھوٹا سا سوچنے والا پوائنٹ ہے جو سب کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا تمام انبیاء علیہ السلام عبادت, گھر اور بزنس کے ساتھ نظام کو بھی برابر فرض نہیں سمجھتے تھے؟ دہراتا ہوں, تمام معزز پاکستانیوں سے آج 11 فروری 2023 کے حال احوال کے ساتھ ایک کویسچن مارک چھوڑتے ہوئے دہراتا ہوں, اے معزز پاکستانیوں, کیا تمام انبیاء کرام کی یہ سنت نہیں تھی کہ وہ عبادت, گھر اور بزنس کے ساتھ نظام کو بھی برابر فرض سمجھتے تھے؟ کیا تمام نبیوں نے نظام کے لیے تکالیف نہیں اٹھائی تھی؟
کیا انہوں نے یہ اس کو بنیادی فرض نہیں بتایا؟ کیا یہ تمام مذاہب ایون میں بھی یہی پریسیڈنس نہیں ہے کہ نظام کو برابر فرض سمجھا جاتا ہے؟ اور اس میں کس کو اختلاف ہے؟ اگر ہم نہیں سمجھتے اور یہ اس سے لاپرواہی کرتے ہیں تو جس حالات میں پاکستان آج ہے کافی ابتر حالات ہیں، پینفل ہیں، جو احساس رکھتے ہیں ان کے لیے، تو اس سے بھی مزید بازٹوں تو پاکستانیوں کو آئی بلیو کہ یہ نظام کے لیے کھڑے ہونا ہر کسی کا فرض ہے۔ عقل دلیل بھی مانتی ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، ہر نبی کی بھی سنت ہے، تو کیا باقی انبیاء کرام اپنی عبادت گھر اور روزگار اور جاب والے کام ساتھ ساتھ نہیں کرتے تھے اس نظام کے ساتھ؟ تو ہمارے لیے بھی وہی ہے، اگر ہم عوام اس میں انٹرسٹ شو کریں گے، نئے لوگ آگے آئیں گے، نئے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا، ایماندار لوگ آگے آئیں گے، تو یقیناً کوئی بھی سسٹم ہو، بادشاہت ہے، جمہوریت ہے یا شریعت بھی، اگر اس کا جو نیگیٹو امپریشن ہے غلط ہے، شریعت و فوبیا ایک چلائی ہوئی ہے، یہ صرف غیر مسلموں نے نہیں، یہ مسلموں بھی اسی طرح ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سخت ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ یہ بڑا ماڈریٹ سسٹم ہے شریعت، اور یہ بڑا ویلڈ سسٹم ہے، اور اس میں صرف پاکستان کی فلاح نہیں پوری دنیا کی فلاح ہے، اور یقیناً تمام دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کرے پاکستان میں اور پوری دنیا میں امن ہو۔ اس کے لیے جب کوئی بندہ حد سے پار ہو جائے ظالم، وہ عوام کے حقوق کو وہ غصب کرتے رہیں، قبضہ کرتے رہیں، لوٹ مار کرتے رہیں، تو ان کو برابر احتساب میں لانا یہ ہر مذہب ہر قانون میں جائز ہے، اور اس پہ عمل انشاءاللہ جب ہوگا قانون کی پاسداری تو پاکستان میں بھی امن اور استحکام آ سکتا ہے، پوری دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ حل بہترین شریعت ہے، یا شریعت نہیں ہے تو ایماندار سسٹم ہے، سمپل ورڈز میں، اور پرانے کیونکہ آلریڈی ٹیسٹڈ ہیں، ویریفائڈ ہیں، تمام کے تمام بینگ ویری کرپٹ، اور ان سے اللہ پوچھے گا، جو تڑپ تڑپ کے جنہوں نے اپنی جانیں دے چکے وہ اپنا حساب یقیناً علیحدہ بھی دیں گے، لیکن ابھی اس بھنور سے نکلنے کا آگے انتہائی پاکستان کی نہ صرف عزت وقار اور حقوق متاثر ہوئے، پاکستان کی سٹیک اور انڈیپینڈنس بھی جو ہے ایٹ سٹیک ہو رہی ہے، تو اللہ کرے کہ ہم اپنا حق ادا کر سکیں، اور زلزلے مزید آگے پاکستان، انڈیا، افغانستان اور چائنا میں بھی اس کے بارے میں ایڈوانس انفارمیشن میڈیا میں ہے، وقت گزرنے سے پہلے ہمیں ان معاملات کا سدباب کرنا چاہیے۔ اللہ کرے پاکستان پریشانیوں اور پوری دنیا بچی رہے، اور ہر جگہ انصاف ہو، جہاں انصاف ہوتا ہے وہ لوگ ترقی پر ہیں، وہاں پہ بیٹر آف حالات ہیں، وہاں پر پیدا ہونے سے لے کر ایون تدفین تک گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے، ایون علاج، ایجوکیشن، جاب بھی وہ ریاست ہی آپ کو دیتی ہے، اور پھر بعد میں پینشن، اور ایون اینڈ اپ بھی تدفین بھی وہی کرتی ہے، اور شہری نے فرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے چائنا میں بھی ہے، تھوڑے سے آرز زیادہ ہیں مین کے لیے اور ویمن کے لیے تھوڑے کم آرز ہیں، لیکن انہوں نے ٹائم سے دینا ہوتا ہے، اور باقی تمام ذمہ داری اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ یہ کانسیپٹ فلاحی نظام کا اسلام میں بھی ہے، مدینہ کی ریاست والا بھی ہے، ایکچوئل شریعت والا بھی ہے، اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے، انصاف ہو، ایمانداری ہو تو اس سے معاملات ٹھیک چلتے ہیں۔ پاکستان برابری چینل سے پاکستان کے آج کے 11 فروری کے حالات اور اس میں اکثریت کی رائے میں الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو، کسی کی دل آزاری ہو تو اس سے معذرت خواہی، لیکن بڑے ادب اور تہذیب کے دائرے کے اندر تمام حقائق کو شیئر ضرور کیا گیا ہے کہ کون ذمہ دار ہے اور حل آگے کیا ہے، اور اس میں پرابلم نہیں ہونا چاہیے چند کرپٹ لوگوں کے علاوہ۔ تو میجورٹی پاکستانی انشاءاللہ نئے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو آگے لائے گی، خود آئے گی، ان کو سپورٹ کرے گی، اور انصاف کے نظام سے پاکستان اور پوری دنیا میں امن کی امید کے ساتھ آج کے پروگرام میں شکریہ ادا کرتے ہیں سب ویورز کا، اور بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک سب کی خیر خوشی قائم فرمائے، اور ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔